آپ نے وہ مشہور لطیفہ تو سنا ہوگا نا کہ ایک شیر کی شادی پر چوہا وہ بڑا انجوائے کر رہا تھا، ناچ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ شادی تو شیر کی ہے، تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تو وہ چوہے نے جواب دیا کہ شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا۔ اب یہ لطیفہ بالکل غیر سیاسی ہے، لیکن مجھے اس لیے یاد آیا کیونکہ پنجاب کے خالص زمیندار گھرانوں میں پالتو شیر رکھنے کا رواج عام ہے، لیکن گزشتہ ابھی یہ چند ماہ سے پالتو شیر اپنے پنجروں سے باہر نکل کر جو عام پبلک ہے اس پر حملے کر رہے ہیں۔ اب لاہور کے علاقے سبززار میں شیر کے افسوسناک حملے میں 8 سالہ بچہ زخمی ہوا اور بدقسمتی سے اس کا بازو ضائع ہو گیا۔ وہ بچہ کھیلتے کھیلتے شیروں کے قریب چلا گیا تھا۔ اچھا، پھر 2 روز پہلے فیصل آباد میں جڑا والا روڈ پر شیر نے وائلڈ لائف ٹیم پر حملہ کر دیا اور ایک اہلکار زخمی ہو گیا، اور اس طرح کے کئی اور واقعات بھی رپورٹ ہوئے جس میں شیروں نے حملہ کیا۔ تو پالتو شیروں کے حملے میں اضافے کے باعث اب وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں پالتو شیر رکھنے کی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے قانون سے وائلڈ کیٹس رکھنے کی شق ختم کر دی ہے اور پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کی قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو ویسے خوش آئند ہے، ویسے بھی پالتو شیر جب خطرناک ہو جائے نا تو وہ انسانی حقوق کا خیال نہیں کرتا اور انسانی حقوق کی پھر کھلی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے۔ یوں تو آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان بھی شیر ہے، مگر آج کل اس شیر کی وہ گرج چمک ختم ہو چکی ہے اور یہ آزاد ہونے کے باوجود خود کو پنجرے میں بند محسوس کرتا ہے۔ کبھی اس کے گلے میں وہ ووٹ کو عزت دو کی گھنٹی ہوتی تھی، آج کل مفاہمت کی مالا ڈال دی گئی ہے۔ پہلے یہ شیر دھاڑتا تھا، اب بیانات میں نرمی اور لہجے میں شائستگی نظر آتی ہے۔ شاید اسی لیے اصل شیر رکھنا خطرناک سمجھا گیا ہے کہ کہیں عوام جو ہے وہ اصلی اور نقلی شیر میں فرق نہ بھول جائیں۔ اچھا، ویسے اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون وہ مطمئن ہے کہ اب پنجاب میں صرف ایک ہی شیر ہوگا، لیکن یہاں ایک قیدی جو خود کو اور اس کے حامی اسے شیر سمجھتے ہیں وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، لیکن وہ جیل میں قید ہونے کے باوجود بھی دھاڑ رہا ہے اور اس کی دھاڑ کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے اس کی ملاقاتوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اچھا، خان صاحب کی ملاقاتوں پر میں بات کرتی ہوں، جو ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات، اب لگتا یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ ہمارے ولاگز بہت غور سے سنتے ہیں، اس لیے جب پنجاب حکومت کے وزراء یا ترجمان کو ہم پوڈ کاسٹ کے لیے مدعو کرتے ہیں نا تو وہ بڑا سا نو لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ تو کل میں نے اپنے جو کل کا ولاگ تھا اس میں پنجابی گانوں پر پابندی کی خبر دیتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے بسنت کے موقع پر پتنگوں پر عمران خان کی تصاویر یا 804 لکھ کر اڑانی شروع کر دی تو پھر پنجاب حکومت کیا کرے گی؟ تو جناب، اب پنجاب حکومت نے اس کا توڑ بھی نکال لیا ہے اور بسنت کے موقع پر پتنگوں میں کسی قسم کی تصویر، پرچم یا تحریر وغیرہ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب ویسے تو اس نوٹیفیکیشن میں کسی سیاسی جماعت یا رہنما کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس نوٹیفیکیشن میں نام لیے بغیر بھی نام کس کا لیا گیا ہے۔ اچھا، تو وہ خان صاحب کی جیل کی ملاقاتوں پر پابندی کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو ہر منگل سے پہلے راولپنڈی میں دفعہ 144 میں توسیع کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اس مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اور پھر چند صحافی عمران خان کی آنکھ میں ایک شدید قسم کے انفیکشن کی خبریں بھی دے رہے ہیں، جس کی میں تو فی الحال کوئی تصدیق نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اگر یہ خبریں درست نہیں تو پھر حکومت کو اس کی تردید ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، آج منگل کا دن ہے اور عمران خان کی بہنیں وہ حسب معمول ان سے ملاقات کے لیے کارکنان کے ہمراہ پہنچی تھیں اڈیالہ جیل، لیکن ان کو اڈیالہ کے باہر ہی روک دیا گیا، اور اب لگتا یہ ہے کہ وہی ہوگا جو پچھلے منگل کو اور اس سے پچھلے منگل کو بھی ہوا تھا، کہ اب ان سب لوگوں کو زبردستی اٹھایا جائے گا اور اڈیالہ کے قیدی کی دھاڑ کو کسی صورت باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اچھا، لیکن دوسری طرف اب جمعرات کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسے تو وہ پہلے بھی عمران خان سے ملاقات کی کئی مرتبہ کوشش کر ہی چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر مرتبہ ان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے روک دیا گیا۔ پھر اس دوران وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے عوام کو موبلائز کرنے میں لگ گئے، اور پھر پنجاب، سندھ اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں جلسے کیے، اور اس وقت بھی وہ جلسے کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، جن کے حالات آپ کو معلوم ہی ہیں۔ اب انہوں نے کہ 8 فروری کے احتجاج سے پہلے ایک مرتبہ پھر جمعرات کو عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن میرے خیال میں اس مرتبہ حکومت پھر اس قدر مطمئن نہیں ہوگی جتنی کہ وہ ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اب یہ ایک مختلف سہیل آفریدی ہیں جو بڑی حد تک کراؤڈ پلر بن چکے ہیں۔ سہیل آفریدی کے دورہ پنجاب کے دوران پنجاب حکومت جس طرح وہ
پینک موڈ میں دکھائی دی اور پھر جس طرح ان کو ویلکم کرنے پر سندھ حکومت کی کلاس ہوئی، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے کانفیڈنس میں بہت اضافہ ہوا ہے اور اب وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح 8 فروری کے احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ جمعرات کو حکومت انہیں پہلے کی طرح آرام سے روک لیتی ہے یا پھر تھوڑا بہت تماشا ہونے کے بعد پنجاب گورنمنٹ بڑے گھر سے اپنی کلاس کرواتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب وادی تیرہ میں حالات بہت سنگین رخ اختیار کر گئے ہیں اور وادی تیرہ سے نیچے اترنے والے ٹی ڈی پیز شدید سردی میں مشکلات کا شکار ہیں اور ہزاروں افراد برف میں پھنسے ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے، جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومت اس کا جو الزام ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی لگا رہے ہیں۔ اب وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ تیرہ سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ نقل مکانی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر خیبر نے 28 اکتوبر کو ہی صوبائی حکومت کو باضابطہ طور پہ آگاہ کر دیا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے بر وقت انتظامات نہ ہونے کے باعث شدید برف باری کے دوران ہزاروں افراد مشکلات میں پھنس گئے ہیں۔ اب وفاقی حکومت کے مطابق ڈپٹی کمشنر خیبر نے 28 اکتوبر کو اپنے خط میں تیرہ کے بعض علاقوں خصوصاً باغ سے آبادی کی متوقع نقل مکانی کی نشاندہی کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ، خوراک، نقد امداد اور ٹرانزٹ اور رجسٹریشن پوائنٹس کے قیام سمیت پیش کی ریلیف انتظامات کی درخواست کی تھی۔ خط میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ نقل مکانی مقامی آبادی کی رضامندی اور ضلعی سطح پر منعقدہ نمائندہ جرگے کی سفارشات کی بنیاد پر ہوگی، جس میں موسمی اور انتظامی حالات کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا۔ اب ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے عملی سطح پر کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جا سکے، جبکہ جو صوبائی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، ان کا موقف یہ ہے کہ وادی تیرہ سے عوام کا جبری انخلا کرایا گیا۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر تیرہ کے لوگوں کو نکلنے کا نہیں کہا گیا تو کیا تیرہ کے لوگ نواز شریف کے نواسے کی شادی کی تقریب میں جا رہے تھے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک طرف تو صوبے کے عوام وہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہیں، سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وفاقی اور صوبائی حکومتیں وہ ان حالات میں ایک دوسرے کے اوپر مسلسل الزام تراشی کر رہی ہیں۔ اب سہیل آفریدی وہ پختون جرگہ بلانے کا اعلان کر چکے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر 2 یا 3 دن میں آپریشن نہ روکا گیا تو وہ نئی حکمت عملی بنائیں گے۔ مجھے تو یہ جو حالات ہیں وہ کسی بڑے تصادم کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا خدا نہ خواستہ تو یہ ملک کے لیے تو پھر کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہوگا نا۔ اب وفاق کے پاس اگرچہ گورنر راج کا آپشن موجود ہے جو یقیناً عدلیہ اور پارلیمنٹ دونوں سے آسانی سے ویلیڈیٹ ہو جائے گا، لیکن کیا اس سے صوبے کے مسائل وہ حل ہو جائیں گے یا دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو میرے خیال سے اس کا جواب نام ہی ہے۔ بہرحال وادی تیرہ میں ریسکیو آپریشن جاری ہے اس وقت اور عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا جس میں 8 فروری کے اجلاس سے متعلق مشاورت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی، اور جو اعلامیہ ہے اس کے مطابق 8 فروری پاکستانی عوام کی اجتماعی تضحیک کا دن ہے اور اس روز عوام کے بنیادی اختیار اور حکمران چننے کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ عوام کو اس دن بے اختیار اور ان کی حیثیت کو بے معنی کر دیا گیا۔ اجلاس میں فی الفور نئے انتخابات کرانے اور سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب جو سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہیں اور قومی اسمبلی کے اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں محمود خان اچکزئی، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی صورت 8 فروری کے احتجاج کی کال کو واپس نہیں لیں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک کا اعلان بھی کر دیں۔ لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن شدید اندرونی تقسیم کا شکار ہے اور اس کے کسی بھی ممکنہ احتجاج سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے امکانات کمزور ہیں اور حکومت وہ مستحکم ہے۔ اب وزیر دفاع کی بات سن کر مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک چودھری نے مزارے سے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ مزارے نے کہا کہ میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا۔ چودھری نے پوچھا شیر درخت پہ چڑھ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ مزارے نے کہا کہ میں ندی میں چھلانگ لگا دوں گا۔ چودھری بولا اور شیر اگر ندی میں کود پڑا تو کیا کرو گے؟ تو مزارے نے کہا کہ پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے وہ شیر نہیں کرنا ہے۔
تو جناب خواجہ آصف کو معلوم ہے کہ جو کرنا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی آپس میں کرنا ہے. اب اسی لیے حکومت کو کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جن پر انہیں وزیر دفاع بنانے کا الزام ہے تو وہ ان کا دفاع بھی کریں گے, تو پھر ٹینشن کس بات کی. اچھا, اب دوسری طرف یہ پارلیمنٹ میں حالیہ قانون سازی نے مذہبی طبقے کو ناراض کر دیا ہے, جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں. اب گزشتہ دنوں یہ گھریلو تشدد کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کی صدر مملکت نے بھی اب منظوری دے دی ہے. اب پارلیمنٹ میں ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2026 منظور کیا گیا تھا, جس میں گھریلو تشدد ثابت ہونے پر جرمانے اور قید کی سزاؤں کا اعلان کیا گیا تھا. اور اس بل میں بیوی کی تضحیک, دوسری شادی اور طلاق جیسی دھمکیاں دینے سمیت ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی ٹارچر کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بل خواتین کے حق میں ہے, لیکن مذہبی حلقے اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے تو فیملی سسٹم کمزور ہوگا اور ذرا سی باتوں پر بھی پھر مقدمات درج ہوں گے اور گھر ٹوٹ جایا کرے گا. اب بطور انسان اور بطور خاتون میں کسی بھی قسم کے گھریلو تشدد کے سخت خلاف ہوں. میرے نزدیک ویمن ہراسمنٹ یا ڈومیسٹک وائلنس یہ انتہائی سنگین جرم ہے, اور اس قسم کی قانون سازی ہماری معاشرتی روایات کے اندر رہتے ہوئے ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں صرف خواتین ہی نہیں, یہاں تو مرد حضرات بھی بہت مظلوم ہیں. اب یہ بات مجھے کیپٹن صفدر کا ایک بیان دے کر یاد آئی. گزشتہ روز کیپٹن صفدر نے میڈیا سے گفتگو میں اپنی بے بسی کا خوب رونا رویا, اور انہوں نے بتایا کہ میرا ایک کیس وہ مانسرا کے حوالے سے 22 سال سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. ہم نے یہاں جلد سماعت مقرر کرنے کے لیے اپیل کی ہے کہ مزید 22 سال نہ گزر جائیں. اچھا, تو اس پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہے, ایگزیکٹو میں آپ کی فیملی کے لوگ ہیں, آپ کو تو پھر زیادہ پر امید ہونا چاہیے نا. تو کیپٹن صفدر نے پھر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کسی کے کنٹرول میں نہیں, بعض اوقات یہ اپنے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی. اگر عدلیہ کنٹرول میں ہوتی تو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا کہ صفدر کے جتنے کیسز ہیں وہ ایبٹ آباد میں سنے جائیں, مگر ایک میجسٹریٹ نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا اور میرا مقدمہ مجھے بغیر بتائے مانسیرا میں اپنی عدالت میں لگا کر مخالفین کو وہ بری کر دیتا ہے. تو اب کیپٹن صفدر کی اس قدر بے بسی دیکھ کر مجھے واقعی افسوس ہوا. کیپٹن صفدر معمولی آدمی تھوڑی ہیں, وہ پاکستان کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کے داماد اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے شوہر ہیں. ان کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ویسے میری میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یہ درخواست ہے کہ بھئی اس کا نوٹس لیں اور کیپٹن صفدر کے مقدمات ایبٹ آباد منتقل کروا کر انہیں بری کروانے میں ان کی مدد کریں. ویسے یہ وہی ملک ہے نا جہاں پہ میاں محمد نواز شریف کی واپسی پر نادرا کا عملہ ان کا بائیو میٹرک کرنے سیدھا ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے, اور وطن واپسی سے پہلے ہی ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے. ہوا کا رخ مخالف سمت میں ہو تو 6 سال ان کی اپیل سماعت کے لیے مختص ہی نہیں ہوتی, اور جب سیم پیج ہو تو چند ہفتوں میں ان کی اپیلیں لگ کر سزائیں معاف ہو جاتی ہیں, اور تا حیات نااہلی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, اور تمام جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اسی خاندان کے ایک انتہائی اہم فرد کے ساتھ عدلیہ اتنی زیادتی کرے کہ آپ دیکھیں 22 سال سے ان کا ایک مقدمہ چل رہا ہو اور وہ ایبٹ آباد منتقل نہ کیا جا سکے, تو ایسے ظلم پر پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے نا. اچھا چلیں, اب امید ہے کہ عدلیہ اور حکومت دونوں کیپٹن صفدر کی داد رسی ضرور کریں گے, ورنہ کیپٹن صفدر تو وارننگ دے چکے ہیں کہ ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. اب ایک اور خبر ہے کہ وفاقی کابینہ کمیٹی نے بیوروکریسی کی دوہری شہریت ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. کمیٹی ارکان نے کہا ہے کہ ججوں کی بھی دوہری شہریت ختم کی جائے. 16 تاریخ کو اب اس کا فیصلہ کریں گے. ویسے یہ خبر سنتے ہی مجھے لگا کہ شاید یہ 1 اپریل آ گیا ہے, مگر کیلنڈر نے دھوکہ نہیں دیا اور ابھی 1 اپریل میں پورے 2 ماہ باقی ہیں. لیکن بھائی یہ واقعی پاکستان ہے جہاں باتیں جتنی سنجیدہ ہونا نتیجہ وہ اتنا ہی مذاقیہ نکلتا ہے. پاکستان میں 77 سال بعد بیوروکریسی اور ججوں کی دوہری شہریت ختم کرنے کا خیال آ ہی گیا ہے. ویسے ججز کی دوہری شہریت ختم کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اب انصاف صرف آئین کے تابع ہوگا, وہ امیگریشن کا لالچ نہیں ہوگا. اور حکومت کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کسی ہائی کورٹ کے دوہری شہریت والے ضدی جج سے بھی جان چھوٹ جائے گی ان کی, یا اس کو اپنی دوہری شہریت چھوڑنی پڑے گی یا پھر عہدہ چھوڑنا پڑے گا. جہاں تک یہ بیوروکریسی کی بات ہے تو ستم ظریفی یہ ہے کہ بیوروکریٹس کی دوہری شہریت تو اب ایک فیشن بن چکا ہے نا. لیکن مجھے تو یہ حکومت کا حب علی سے زیادہ بغض معاویہ لگتا ہے, چونکہ اراکین پارلیمنٹ کو دوہری شہریت رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے اب ان کو یہ اصول یاد آ گئے ہیں سارے. برسوں تک یہاں ججوں اور بیوروکریسی کی دوہری شہریت
وہ کسی کو نظر نہیں آئی تھی، چونکہ اس سے سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا، مگر جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی ہم تو یہ نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ کیوں رکھیں، تو پھر فوراً وہ حب الوطنی جاگ اٹھی ان میں. جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے اور بڑا سادہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، خاص طور پہ وہ قانون جو ہمارے حق میں نہیں ہیں وہ دوسروں کے حق میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ قانون جو ہمارے خلاف ہو. یعنی انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ سب پھر ایک ہی کشتی میں ڈوبیں. لیکن میرا یہاں پہ حکومت کو مشورہ یہ ہے کہ ایسی قانون سازی بھی کی جائے نا کہ اراکین پارلیمنٹ، یہ وفاقی کابینہ کے اراکین، بیوروکریٹس اور جج، یہ سب اپنا اپنا علاج بھی یہاں پاکستان میں کرائیں، اپنے بچوں کو تعلیم بھی پاکستان کے جو یہ سرکاری سکولز ہیں وہاں پر عام آدمی کے بچوں کے ساتھ دلوائیں. عدلیہ یا بیوروکریسی، وہاں کسی عام آدمی کی تذلیل کرنا وہ سنگین جرم تصور ہو، اور جو بھی آفیسر ایسا کرے نا اسے پھر سول سروس سے برطرف کر دیا جائے. تو پھر شاید ممکن ہے کہ اس فیصلے سے ریاست کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کا بھی بھلا ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایسی خبر بھی ہے جس نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا ہے. اب خبر کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی مذہبی امور نے پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے بھجوانے کی تجویز دی ہے. تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے پارلیمانی وفد وہ سرکاری خرچ پر بھجوایا جائے جو پاکستان کے عوام کا سلام عرض کرے. اچھا، اب کمیٹی کے مطابق وفد پہلے بھی پاکستانی عوام کی طرف سے سلام عرض کرنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکا ہے، اور اب پارلیمانی وفد ہر سال مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جائے گا. اور رکن کمیٹی اعجاز الحق کی تجویز پر کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ وفد کے لیے تعداد 7 کے بجائے 10 کی جائے، اور کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستان ہاؤس کی تعمیر تک وفد کو سرکاری خرچ پر ہوٹل میں ٹھہرایا جائے. کمیٹی نے ہدایت دی ہے کہ وفد کو اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے دفتر خارجہ کے نمائندے کو بلایا جائے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس حوالے سے اسلامی احکامات کیا ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کئی دن تک فاقہ کرتے تھے، لیکن کبھی سرکاری خزانے سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں لیا. وہ 2 جہانوں کے سردار تھے، لیکن انہوں نے ہجرت کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا. خلفائے راشدین کی مثالیں آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بیت المال سے ایک آنا لیے بغیر حکمرانی کے دوران بھی پیوند لگے کپڑے اور سادہ زندگی گزاری. تو پھر یہ سب اس بات کا ثبوت ہے نا کہ بیت المال کوئی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ اسے قوم کی امانت سمجھا جاتا تھا. اور ہمارے اراکین پارلیمنٹ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے وہ سرکاری خرچ پر جائیں گے. اب جہاں عوام کے لیے یہ 2 وقت کی روٹی اس وقت زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے، جہاں باپ دوائیں چھوڑ کر وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کرتا ہے، ماں اپنی ضروریات قربان کر کے پورا گھر چلاتی ہے، اور نوجوان وہ اپنے خواب دفن کر کے نوکری کے لیے قطار میں کھڑے رہتے ہیں. ایسے میں حکمران طبقہ سادگی کے یہاں درس تو خوب دیتا ہے، مگر خود بزنس کلاس، 5 اسٹار قیام اور سرکاری خرچ کو یہ اپنے باپ کا حق سمجھتے ہیں. تو جناب، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے اراکین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے ضرور جائیں، لیکن خدا را اپنے خرچے پہ جائیں نا. جناب، آپ الیکشن پر لاکھوں کروڑوں اپنے خرچ کر سکتے ہیں، تو روزہ رسول پر بغیر پروٹوکول اور اعلیٰ رہائش گاہوں کے ایک سادہ سی حاضری دیں گے تو کیا اس سے یقیناً اللہ اور اس کا رسول آپ سے خوش نہیں ہوگا؟ جناب، پاکستان میں اس وقت نا عام آدمی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے آٹے کا حصول بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. اب آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کا نرخ 3,000 روپے تک پہنچ گیا ہے، اور وفاقی ادارے شماریات کے مطابق اسلام آباد میں تھیلے کی قیمت 2,960، راولپنڈی میں 2,933، کوئٹہ میں 2,850، حیدرآباد میں 2,760 اور کراچی میں 2,700 روپے تک پہنچ گئی ہے. اور اگر یہی حال رہا نا تو آٹا یہ عام آدمی کی پہنچ سے مکمل دور ہو جائے گا. اور یہ ایک زرعی ملک کا حال ہے جس ملک کی بنیاد ہی زراعت پہ رکھی گئی تھی. جہاں کسان کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہو، وہاں آٹے جیسی بنیادی شے کا یوں اس طرح پہنچ سے دور ہونا یہ لمحہ فکریہ نہیں بلکہ لمحہ شرمندگی ہے. اب مسئلہ صرف قیمت کا نہیں ہے،
مسئلہ یہاں پہ ترجیحات کا ہے. عام آدمی اور یہ ہیومن ڈیولپمنٹ اس حکومت کی ترجیحات ہی نہیں ہیں. ایک طرف دعوے ہیں کہ جناب گندم کی پیداوار ریکارڈ سطح پر ہے, پھر دوسری طرف عام آدمی کے لیے یہاں پہ 2 وقت کی روٹی وہ سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کہیں ذخیرہ اندوز مافیا وہ سرگرم ہے, کہیں کسان کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں ملتا, مگر عوام کو آٹا یہاں پہ وہ سونے کے بھاؤ دیا جا رہا ہے. فائدہ ہمیشہ یہ درمیان کے کردار اٹھا لیتے ہیں. حکومت کے لیے شاید آٹا یہ ایک غیر ضروری مسئلہ ہو, مگر عوام کے لیے یہ اس کے بچوں کے نوالے کا سوال ہے. جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو صرف یہ دسترخوان خالی نہیں ہوتے, بلکہ ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد بھی مزید کمزور ہو جاتا ہے. جناب اب اگر یہی روش برقرار رہی نا تو عوام کے باہر نکلنے کے لیے یہ کسی تحریک تحفظ آئین یا کسی پاکستان تحریک انصاف یا کسی 8 فروری کی ضرورت نہیں پڑے گی. عوام خود باہر نکل کے آپ کو ضرور اندر بھیج دیں گے. اب یہ نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا کی مثالیں آپ کے سامنے ہی ہیں نا. تو جناب باقی پھر آپ کی مرضی ہے, ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے. تو اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.